نیکسٹ کویشچن علی الحسن نقوی صاحب کی طرف سے کویشچن ہے یہ، عموماً سننے میں آیا ہے کہ سعودیہ عرب میں مردوں کو قبروں میں کیمیکل ڈال کر ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ نئے مردے دفنا دیے جاتے ہیں، کیا زمین کی کمی کے باعث ایسا کرنا درست ہوگا؟ وہ یہ بالکل سنا کے سننی ٹنی والی بات ہے، یہ بالکل ریالٹی نہیں اس کے اندر۔ کیمیکل ان کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیمیکل ڈالنے کی ضرورت تب پیش آئے جب انہوں نے دوسرے دن دوبارہ ادھر کوئی مردہ دفنانا ہو۔ سعودی عرب کے اندر قبرستان کی جگہ والا معاملہ تو ظاہر ہے، وہاں پہ قبرستان وہ ایک طرف سے، اور یہ ساری جگہ نہیں ہے جو متبرک قبرستان ہے، بقیہ غرقد ہو گیا، اور اس طریقے سے المعلہ والا قبرستان مکے میں ہے، یہ مدینے والا بقیہ غرقد، وہاں ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے دفن ہونے کی، اور مکے مدینے کے لوگ عموماً اپنے انہی قبرستانوں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو بقیہ غرقد قبرستان ظاہر ہے اتنا بڑا تو ہے نہیں ہے، وہ ایک طرف سے مردے دفنانا شروع کرتے ہیں، پھر سال کے بعد اینڈ تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں ادھر سے۔ تو وہ تو تب ہو جب ادھر انہوں نے روزانہ نیا مردہ دفنانا ہو، تو پھر تو کیمیکلی ڈیزالو کرنا پڑے، تو یہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی حرام ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندے کی ہڈی توڑی، یہ گناہ کا کام ہے، ہڈی بھی نہیں توڑ سکتے۔ باقی پوسٹ مارٹم والا مسئلہ یا وہ میڈیکل کی تعلیم والا الگ ہے، اس میں میرے کلپ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ کسی انگارے پہ جا کے بیٹھ جائے۔ مسلمان کی قبر کی بھی یہ حرمت ہے کہ آپ قبر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، تو فزیکلی اس بندے کو کیمیکل ڈال کے ڈیزالو کرنا، اس کو تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، تو گالی اور مارنا پیٹنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو آگ کا عذاب دے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو آگ کے عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیمیکل ویپن کسی پہ آپ چلاتے ہیں تو وہ بھی گل سڑ جاتا ہے، یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ اور ایون مرتد کو بھی نہیں جلا سکتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے کچھ مرتدین کو قتل کروانے کی بجائے جلوا دیا۔ ابن عباس کو خبر پہنچی، انہوں نے کہا ہائے افسوس، کاش ابن ابی طالب یہ نہ کرتے۔ ابو داؤد میں آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا کاش ابن عباس مجھے پہلے بتا دیتا، فوراً رجوع، فوراً، کیونکہ اس زمانے میں تقلید نہیں نہ ہوا کرتی تھی نا، اور بزرگ پرستی بھی نہیں ہوتی تھی، اکابرین بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کتاب و سنت ہی حجت ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ مرتد جو کافر ہو چکا ہے، اسلام کا باغی ہے، اس کو بھی کیمیکل کے ساتھ نہیں جلا سکتے، چاہے جائے کہ آپ مسلمان مردوں پہ کیمیکل استعمال کریں، تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ یار ادھر قبرستان اتنے عرصے سے چل رہے ہیں، وہی ابھی تک یوز ہو رہے ہیں، تو وہ مردوں کو شاید کیمیکل ڈالتے ہوں گے، نہیں۔ اور سر مہینے ڈیڑھ بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ ان ہڈیوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہاں پہ دوبارہ قبر کھودتے ہیں، وہ عموماً ساری لاوارث لاشیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ حاج عمرے پہ جو فوت ہوتے ہیں، تو اب یہاں سے تو ان کی قبروں پہ کسی نے نہیں جانا، وہاں پہ دفن ہوئے۔ اور مکے مدینے میں ویسے ہی لوگوں کو ایجوکیشن ہے، وہ کہتے ہیں جی قبر پہ جانے کی ایسے ضرورت نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، قبریں تو عبرت کے لیے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے۔ باقی ٹھیک ہے، قبر کا آپ کو رکھنا چاہیے، اس کو باقی بھی رکھنا ٹھیک ہے، حد آپ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہ کریں، پکی نہ کریں، وہ صحیح مسلم سے ثابت ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے گوشت گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں یا چند ایک بال، وہ جب دوبارہ وہاں پہ قبر کھودتے ہیں نا، تو ہڈیوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہلکی سے ایک سائڈ پہ لحد والا جس طرح معاملہ ہے وہ کر کے سائڈ پہ کر کے نیا مردہ دفنا دیتے ہیں۔ ان کو کیمیکل، اتنا مہنگا کیمیکل کر کے ایک تو پیسہ لگا کے گناہ گار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ البتہ غیر مسلم ملکوں میں سر یہ ہو رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جو آسمانی مذاہب جتنے ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بھی قبروں میں بلیو کرتے ہیں، لیکن اس وقت انگلینڈ میں خصوصاً چونکہ قبر کی جگہ بہت مہنگی ہے، تو وہ وہاں پہ کرسچن بھی اپنی لاشیں جلوا دیتے ہیں، بس آپ دے دیں، اگلے دن ایک پوٹلی آپ کو وہ دے دیتے ہیں، باقی وہ راکھ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک مدنی پھول آپ کو عرض کر دوں، اسی لیے آپ کے جو رشتہ دار فوت ہوتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ان کی لاشیں ادھر اسی لیے آتی ہیں زیادہ تر کہ وہاں زمین بہت مہنگی ہے، جلوانے کو ان کا دل نہیں کرتا، ظاہر ہے مسلمان ہے۔ آخری کونے میں کامہ لگا کے ہے کہ وطن کی مٹی سے پیار ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وطن وہ آتے ہی نہیں 20-20 سال تک۔ البتہ میں اس اعتبار سے ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ ان کے ریمیڈنس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے،
وہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ جو جس کی نیکی ہے وہ ماننی چاہیے۔ تو زیادہ تر وہاں پہ قبر کی جگہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے، اس لیے بھی والے ایشو آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک کیمیکل والا کوئی چکر نہیں، اس طریقے سے قطعاً یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لاش کو جلوا دیں یا لاش کے اوپر کیمیکل ڈالیں۔ البتہ آپ ایک سے زیادہ مردے دفنا سکتے ہیں قبر میں۔ جنگی حالت میں بخاری مسلم میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اس میں بہرحال یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قبلہ رخ سب سے آگے اس کو رکھا جائے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے، پھر پیچھے، اور اگر اوپر نیچے بھی دفنانا ہے تو سب سے اوپر اس کی لاش رکھی جائے جو سب سے بڑا عالم ہے۔ تو ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اس کو صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے، 70 گز قبر دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے، وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی، آپ کو کھود کے بھی نظر نہیں آئے گی، وہ برزخی معاملہ ہے۔ جنتی کفن مل جاتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ قبریں مزار یہ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ایک طرف صحابہ کرام ہیں نکلے ہیں گھر سے، قادسیہ میں 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں سر، 20 بچے ان کے مدینہ میں تھے، پرشین امپائر گرائی ہے، قبریں ادھر ہی ان کی گمنام بنی ہوئی ہیں، زمین کے برابر ہے، قبرستان بھی لوکیٹ نہیں ہو سکتے۔ جہاد کے دوران جو صحابہ فوت ہوتے تھے راستے میں سفر میں، تو ان کی قبریں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھی، زیادہ تر گمنام بنائی جاتی تھی۔ افضل یہی ہے کہ زمین کے برابر قبر کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ہم مزے سے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بالا آپ کو قبر ابھی بھی بڑی، یعنی باہر کے بندے کو تو وہ قبرستان میں جگہ نہیں دیتے ہیں، اور باقی جو عام بندہ بھی ہے اس کو بھی اچھی خاصی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے۔